اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خیر، ہم جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کل اس بارے میں چل رہی تھی کہ مذاہب کا نشو و نما کب ہوا، یعنی مذاہب کب پیدا ہوئے، کب یہ اس طریقے سے آگے بڑھے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک، جیسے کہ ہم نے کل پڑھا اور اس کو بیان کیا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت تک بھی مذاہب نہیں تھے. ہاں اتنا ضرور تھا کہ فقہا مثلا یا جو علماء یا مفتی تھے اس زمانے میں وہ رائے میں اختلاف، مثلا بعض آراء میں اختلاف رکھتے تھے، اور امت مسلمہ کی بہت بڑی تعداد اور بہت بڑی مقدار جو تھی وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت اور انس اور لگاؤ رکھتی تھی، اور ان کو حقیقی خلیفہ اور حاکم قبول کرتی تھی، اور ان کی ولایت امامت کو قبول کرتی تھی امت مسلمہ کی بڑی مقدار. اور بہت یعنی بعض لوگ اس طرح کے تھے کہ جو بنی امیہ کی حکومت اور اس کے حکمرانوں سے لگاؤ رکھتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی مذاہب نہیں بنے تھے، بلکہ صرف اور صرف رائے اور فتووں میں اختلاف ہو جاتا تھا. یہاں تک ہم نے کل اس کو بیان کیا اور پڑھا تھا. آج پڑھتے ہیں وفی آخر القرن الاول عندما توسعت العلوم والمعارف الاسلامیہ. اور قرن اول کے آخر میں جب علوم اور معارف اسلامیہ نے وسعت پائی، کا علوم التفسیر، جیسے علوم تفسیر والحدیث والفقہ والتوحید، ان سب علوم نے وسعت پائی اور یہ علم بڑھے. برز فقہا امثال سعید بن المسیب والحسن البصری وسفیان الثوری وكانوا معاصرين للامام محمد الباقر بن علی ابن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام. تو اس زمانے میں جب علوم اسلامیہ آگے بڑھے اور وسعت ہوئی علوم اسلامیہ میں، جیسے تفسیر، حدیث، فقہ، توحید، تو بہت سے فقہا ظاہر ہوئے. ان میں سے مثلا سعید بن المسیب، حسن البصری، سفیان ثوری، اور یہ سب جو تھے معاصر تھے، یعنی ہم زمان تھے امام محمد باقر بن علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ سب کون تھے؟ یہ معاصر تھے امام محمد باقر علیہ السلام کے، یعنی ان کے زمانے، معاصر یعنی ان کے زمانے میں تھے امام محمد باقر علیہ السلام کے. الذی سمی بالباقر، کہ جن کو باقر کہا گیا، جن کا نام باقر رکھا گیا. کس کا؟ امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر کہا گیا. آپ کا نام کیا تھا؟ محمد. نام کیا تھا؟ محمد. لیکن کیا کہا گیا؟ لقب کیا تھا؟ باقر. جی، لأنہ، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ امام باقر علیہ السلام، لأن الباقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام توسع فیہا، یعنی علوم میں امام باقر علیہ السلام نے وسعت پیدا کی اور علوم کو پھیلایا اور بڑھایا. کیوں کہا گیا آپ کو باقر؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے علوم میں وسعت پیدا کی. صحیح. لغزارت علمہ، یہ چیز کیسی پیدا ہوئی؟ اپنے علم کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کیا تھے؟ بہت بڑے عالم. ظاہر ہے ہمارا ہر امام بہت بڑا عالم ہوتا ہے، اور اپنے وقت میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، اور اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہوتی اس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے. صحیح. بلکہ وہ جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں. ان کا علوم اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے عالم بنا کے بھیجے جاتے ہیں، اور جانے والا امام یا جو ان کا پہلا امام ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، جو ان کے والد ہوتے ہیں مثلا، وہ ان کو
اسرار امامت ان کے سپرد کر کے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ امام اپنے زمانے کا اس بات متفق علیہ بھی ہے اور اس بات پر فریقین یعنی اتفاق رکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوئی بھی فرد کہ جو امام ہے، کوئی بھی فرد اول سے لے کر 12ویں امام علیہ السلام تک اس بات پر فریقین کا اتفاق ہے اور سب مانتے ہیں، سوائے ناسبی ہے یا مقصر ہے جو اہل بیت کی شان میں منقصب کرنا جس نے ہدف بنا دیا اپنا، وہ الگ چیز ہے. ورنہ چاہے وہ برادران اہل سنت سے ہو اور چاہے وہ اہل شیعہ یعنی شیعوں میں سے ہو، تمام علماء اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وہ افراد کے جنہیں امام کہا جاتا ہے وہ سب اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوتے تھے. ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم، ان سے بڑا کوئی زاہد، ان سے بڑا کوئی عارف، ان سے بڑا کوئی عابد نہیں ہوتا تھا. چاہے وہ امام سجاد علیہ السلام اپنے زمانے میں ہوں یا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے میں ہوں یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں ہوں یا امام موسیٰ کاظم ہوں، رضا و تقی و نقی و حسن عسکری علیہ السلام یا مولا آقا سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. صحیح، یعنی کوئی بھی امام، جو بھی امام ہے اہل بیت علیہ السلام کے افراد میں سے، وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. اس بات کو سب جانتے اور مانتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام نے علم کو وسعت کس طرح دی؟ اپنے غزارت علم ہی. غزارہ یعنی بہت زیادہ علم کی وجہ سے. جیسے جو بارش تیز ہوتی ہے موسلا دھار جسے ہم بولتے ہیں، اسے غزیرہ سے امطارے غزیرہ بولتے ہیں. جو بارشیں تیز ہوتی ہیں موسلا دھار، جو کبھی سیلاب کا بارش یعنی سبب بن جاتی ہیں، یا مثلا تیز بارش ہوتی ہیں جو پانی جو پورے علاقے میں جل تھل کر دیتی ہیں، ان بارشوں کو عربی زبان میں امطارے غزیرہ بولا جاتا ہے. غریزہ الگ ہے، غزیرہ بولا جاتا ہے. امطارے غزیرہ یعنی آپ یعنی اپنے علم میں بہت زیادہ وسعت رکھتے تھے، آپ کے پاس بہت زیادہ علم تھا، تو آپ نے اپنے علم ہی کی وجہ سے علم کو وسعت دی. صحیح. فَكَانَ الْعُلَمَاء يَأْخُذُونَ عَنْهُ، پس علماء اس زمانے میں امام باقر علیہ السلام سے کیا کرتے تھے؟ علم کو حاصل کرتے تھے، سیکھتے تھے. دیکھ لیجیے آپ فریقین کے علماء ہوں یا حتی ائمہ ہوں یا مثلا بہت سارے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام باقر علیہ السلام سے انہوں نے کسب علم کیا ہے. اور بہت بڑے مقدار ہے امت مسلمہ کے علماء کی کہ جنہوں نے امام باقر علیہ السلام کے دسترخوان علم سے کسب فیض کیا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ، اور وہ علماء تعلیم حاصل کرتے تھے منہ امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے اس زمانے میں علم حاصل کرتے تھے. ٹھیک جی. بہرحال ہم اس کو یعنی یہ سمجھیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے علمی حوالے سے امت مسلمہ کی بہت بڑی مقدار میں خدمت کی ہے، اور آپ علیہ السلام کے دسترخوان علم سے بہت سارے علماء نے ایک کسب فیض کیا ہے اور علم حاصل کیا ہے. اور آپ نے چونکہ آپ خود بہت بڑے عالم تھے اور آپ کو موقع ملا علم کو نشر کرنے کا، علوم اسلامیہ کو پھیلانے کا، طلباء تک پہنچانے کا، تو آپ علیہ السلام نے اس میں ذرہ برابر بھی پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ آپ نے اس کو پورے اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ یا جتنے امکان تھے اس کے ساتھ امام علیہ السلام نے لوگوں تک علم پہنچایا. صحیح. اور لوگوں نے امام علیہ السلام سے علم کو حاصل کیا، اور آپ کو اسی لیے باقر العلوم بھی کہا جاتا ہے چونکہ آپ نے علمی حوالے سے بڑی خدمات انجام دی ہیں. لہذا پروردگار ہم سے دعا ہے پروردگارہ ہمیں علوم آل محمد علیہ السلام صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری مشکلات کو آسان فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو اپنی اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرما،
اور وہ تمام علماء اور فقہا جنہوں نے علوم علیہ محمد علیہ السلام کو نشر کیا، پڑھا، حاصل کیا، پھر اس کو نشر کیا، اس پر عمل کیا، ان سب کی پروردگارہ مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما بحق محمد وآلہ الطاہرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.